بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر السادس لا تفاوت فی نظر العقل اصلا فیما یترتب علی القطع من الآثار عقلا بین ان یکون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب الی آخرہ۔ امر سادس سے پہلے کل کے درس میں آخر میں شاید آواز میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا تھا کہ جس میں مرحوم مخود نے فرمایا تھا کہ وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ تَعَمُّرٍ وَنَظَرٍ فَتَدَبَّرْ جَيِّدًا، تو گویا شیخ اخند رحمۃ اللہ علیہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر اپنا تبصرہ یوں فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اطراف علم اجمالی میں اصول عملیہ جاری نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کی جو دلیل ہے اس دلیل میں اگر غور کریں تو اس سے تناقض لازم آتا ہے، جو کل گزارش ہو گئی تھی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ محل تأمل ہے، محل نظر ہے، بئی معنی محل تأمل، کہ دلیل نے یہ کہا تھا کل شیء لک حلال، یہ صدر دلیل تھی، اور آگے تھا حتی تعلم انہ حرام، یہ ذیل تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا ان میں صدر اور ذیل میں تناقض ہے۔ تو محل تأمل کی مختلف شارحین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، میں دیکھ رہا تھا تقریباً کچھ 4-5 مختلف بنتی ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک آسان جو ہے کم از کم ایک یاد کرنے کی وہ یہ ہے کہ جناب حتی تعلم، اگر ہم اس علم کو عام لیں کہ اس سے مراد علم تفصیلی اور علم اجمالی دونوں ہیں، پھر تو بات تناقض والی بنتی ہے۔ لیکن بحث میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام حتی تعلم میں علم سے مراد فقط علم تفصیلی لیتے ہیں، علم اجمالی نہیں لیتے۔ تو جب علم اجمالی کو شامل ہی نہیں ہے تو پھر یہاں تناقض بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات تھی اس سے مربوط کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ محل تأمل ہے۔ خوب، اب ہم اپنی بحث، آج کے درس ہمارا شروع ہو رہا ہے امر سادس۔ یہ بحث ہم کر چکے ہیں، بالکل آسان درس ہے آج کا۔ ہم نے گزارش کی تھی کہ قط کی 2 قسمیں بنائی تھیں، ایک ہے قطع طریقی، ایک ہے قطع موضوعی۔ پھر قطع موضوعی کی ہم نے 4 قسمیں بنائی تھیں۔ قطع موضوعی میں یا قط تمام الموضوع ہوگی یا جزء موضوع ہوگی، پھر قطع موضوعی یا طریقی ہوگی یا موضوعی وصفی، مجموعاً بنی تھی 5 قسمیں، پوری گزارش ہو گئی۔ خوب، یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کہا تھا قط کی حجیت ذاتی ہے، قط کو حجیت کسی جائل کے جعل، کسی معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے، بس جہاں قط ہے وہاں حجت ہے۔ آج کا درس جان جہاں سے شروع ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ قط اگر قطع طریقی ہو یا قطع موضوعی ہو، قاطع 2 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ قاطع ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قطع حاصل ہوتی ہے اسباب عادیہ سے، یعنی ان کا سبب قطع وہی سبب عادی ہوتا ہے، اسباب عقلی ہوتے ہیں، یعنی ان اسباب سے ان کو قطع حاصل ہوتی ہے کہ وہ سبب جس بھی شخص کو حاصل ہو اس کو قطع حاصل ہو سکتی ہے، یعنی نوع عقلاء کو جس سے قطع حاصل ہوتی ہے اس کو بھی وہیں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں
کہ جن کو اس چیز سے بھی قطع حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے قطاع کی۔ قطاع یعنی بہت زیادہ قطع کرنے والا، یعنی ایسے اسباب سے بھی وہ شخص قطع حاصل کر لیتا ہے، اس کو قطع ہو جاتی ہے کہ جن اسباب سے عام لوگ دوسرے لوگوں کو قطع حاصل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو کہا جاتا ہے شخص قطاع۔ اب ذرا غور کرنا ہے، ترتیب سے مطلب کو لے کر چلنا ہے۔ تو اب ہم بحث یہ کریں گے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، تو اب یہ جو شخص قطاع ہے، جو شخص قطاع ہے کہ جو اسباب غیر عادی سے بھی قطع حاصل کر لیتا ہے، جس کو قطع ہو جاتی ہے، آیا اس کی قطع بھی اسی طرح حجت ہوگی جیسے دوسرے لوگوں کی حجت ہوتی ہے کہ جو قطاع کا مصداق نہیں بنتے، یا اس کے لیے کوئی حکم جدا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے قطع طریقی کی، قطع طریقی اگر ہو، یعنی اگر قطع طریقی ہے، قطع فقط طریق الی الواقع ہے، کسی حکم کے موضوع میں دخیل نہیں ہے، یہاں پر قطاع اور غیر قطاع کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے کہ جب طے ہو گیا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، تو قطع سے حجیت کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب جدا نہیں کیا جا سکتا، اب چاہے وہ قطاع کی قطع ہو یا غیر قطاع کی قطع ہو، جو ہی قطع آئے گی بس وہ حجت ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ اسباب عادیہ سے حاصل ہو یا اسباب غیر عادیہ سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ وہاں کی بات ہے جہاں قطع طریقی ہو۔ ٹھیک ہے جی، جیسے عام شخص کو جہاں قطع طریقی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر مولا نے حکم فرمایا الخمر حرام، حکم حرمت ذات خمر پر تھا، تو ہم نے کیا کہا تھا جب بھی تمہیں کسی مائے کی خمریت کا قطع ہو جائے، کیونکہ یہاں قطع دخیل فی الحکم نہیں ہے، تو بس اس پر یہ تکلیف تمہارے اوپر منجز ہو جائے گی۔ اگر وہ مطابق واقع نہ ہوئی تو یہی تمہارے لیے عذر بن جائے گی، اطاعت واجب ہوگی، مخالفت حرام ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں اگر یہی قطاع کی بھی کیوں نہ ہو تو بھی اس پر وہ سارے آثار مرتب ہوں گے جو قطع طریقی والے ہیں، اس میں قطاع اور غیر قطاع کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں قطع طریقی نہ ہو، قطع موضوعی ہو، ایک نئی بات ہے، اس کو ضرور لکھ لینا۔ قطع موضوعی کی جب ہم بات کرتے ہیں عام طور پر عرف میں کہ قطع کی دو قسمیں، قطع طریقی ہوتی ہے، ایک قطع موضوعی ہوتی ہے، اس قطع موضوعی سے مراد موضوعی شرعی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں شارع نے کسی حکم کے موضوع میں قطع کو دخیل قرار دیا ہو، یہ موضوع شرعی ہوتی ہے۔ ورنہ جو قطع طریقی ہوتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی قطع موضوعی ہے لیکن موضوعی عقلی ہے۔ کیوں؟ وہاں حکم ہوتا ہے ذات پر، لیکن عقل کہتا ہے کہ جب تمہیں فلاں شے کا علم ہو گیا، قطع ہو گئے، تو بس یہ حکم بھی ہوگا، لیکن وہاں حاکم عقل ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب اصطلاحاً بات کرتے ہیں قطع موضوعی کی تو یہ ہوتی ہے موضوعی شرعی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب موضوعی قطع موضوع شرعی سے کیا مراد ہے؟ بالکل آسان، ہمارا جواب یہی ہوگا
کہ شارع نے کسی حکم کے موضوع میں قطع کو دخیل قرار دیا ہو۔ مثلا شارع نے یوں فرمایا ہو اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ، وجوب صلاۃ جمعہ کی قطع دخیل ہے کس میں؟ فتجب علیک صدقہ، تیرے اوپر صدقہ واجب ہے، یعنی صدقہ کے وجوب کے موضوع میں قطع بوجوب صلاۃ الجمعہ دخیل ہے۔ یہ ہو گئی قطع موضوعی شرعی۔ خوب، اب جب شارع کسی حکم کے، لطف لینا ہے، جب شارع کسی حکم کے موضوع میں قطع کو دخیل قرار دے رہا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شارع کس قسم کی قطع کو دخیل قرار دے رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں شارع کے ہاتھ میں ہے کہ آیا وہ ہر شخص کی قطع کو دخیل قرار دیتا ہے یا کسی خاص آدمی کی قطع کو دخیل قرار دیتا ہے۔ آیا شارع کسی خاص سبب سے حاصل ہونے والی قطع کو دخیل فی موضوع الحکم قرار دے رہا ہے، یا مطلق قطع کو کہ چاہے اس کا سبب کوئی مقدمہ شرعیہ ہو، یعنی وہ آیت و روایت سے اس کو قطع حاصل ہو رہی ہے، یا کوئی مقدمہ عقلیہ ہو۔ تو پس یہ بات رسائل میں ہی پڑھی تھی، یہاں بھی کہہ رہے ہیں جہاں قطع موضوعی ہوگی تو کیسی قطع دخیل ہوگی موضوع حکم میں؟ تو ہمارا جواب یہاں آسان ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے اس دلیل کو کہ جس دلیل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس حکم کے موضوع میں قطع دخیل ہے، تو اب ہم لسان دلیل کو دیکھیں گے کہ آیا وہ مطلق قطع کو دخیل قرار دے رہی ہے یا وہ کسی خاص سبب سے حاصل ہونے والی قطع کو دے رہی ہے۔ آیا ہر مورد میں یا خاص مورد میں، آیا ہر شخص کے لیے یا بعض افراد کے لیے، وہ ہم نے اس دلیل کو دیکھنا ہوگا۔ وَإِلَّا قَطْعٌ مِّنْ حَيْثُ الْقَطْعِ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ ہو ان اسباب سے ہو جو اسباب شرعیہ ہوتے ہیں یا وہ اسباب جو اسباب عقلیہ ہوتے ہیں، ہمارے لیے اس قطع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اس کے بعد آگے ملا خن رحمۃ اللہ علیہ اگلے پیرے میں ایک شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب محدث بحرانی، ملا امین استرابادی وغیرہ یہ بزرگان جو اخباری حضرات تھے، یہ صرف اس قطع کی حجیت کے قائل ہیں جس قطع کے مقدمات شرعیہ ہوں، یعنی آیات و روایات سے حاصل ہونے والی قطعوں کو حجت قرار دیتے ہیں، لیکن جس قطع کے مقدمات عقلی ہوں وہ ان کو حجت نہیں مانتے۔ یعنی بعض حضرات نے ہمارے کچھ اخباری علماء کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ یہ اخباری حضرات اس قطع کی حجیت کے قائل نہیں ہیں کہ جو قطع مقدمات عقلیہ سے حاصل ہونے والی ہو۔ ملا خن رحمت اللہ علیہ اس نسبت کو درست قرار نہیں دیتے، فرماتے ہیں ان اخباری علماء کی طرف یہ نسبت دینا کہ یہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہونے والی قطع کو حجت نہیں سمجھتے، یہ نسبت درست نہیں ہے۔ کیوں؟ انشاءاللہ ہم ترجمے پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم جب خود ان اخباری بزرگان کی کتاب کی عبارات کو دیکھتے ہیں
تو ان کی کتب کی جو موجود ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہونے والی قاطع حجت نہیں ہے، نا، اس کی بات نہیں کر رہے، وہ در حقیقت کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ مثلا ایک بحث ہے علم اصول میں کہ ملازمات میں کہ ہم کہتے ہیں کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، یہ ایک بحث ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ اب بعض بزرگان در حقیقت اس ملازمے کو قبول نہیں کرتے۔ ذرا توجہ کرنی ہے اس نقطے کو، بڑی آسان سی ایک سطر ہے لکھنے کی، وہ یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس ملازمہ کو قبول نہیں کرتے کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، وہ ملازمہ کا انکار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہونے والی قاطع حجت نہیں ہے، یہ اور بات ہے، وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح بعض بزرگان نے، جیسے انشاءاللہ ہم ترجمے پڑھتے ہیں، انہوں نے ایک اور بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب انسان کو جو قاطع ائمہ خدا علیہم السلام کی عبارت سے حاصل ہوتی ہے وہی حجت ہے، اور جو ان کے فرامین سے حاصل نہ ہو وہ ہوتی ہے ظن آور، اور جو ظن آور ہے ہم ظن کو حجت قرار نہیں دیتے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب دیکھو نا، عبارت کو سمجھنا ہے۔ ملا خود یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اصل قاطع کی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ جو غیر ائمہ علیہ السلام سے ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے اور ہم ظن کو حجت نہیں مانتے۔ بھائی وہ ظن کی عدم حجیت کی بات کر رہے ہیں، معیار ان کا ظن کی عدم حجیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے لطف لینے آگا، چونکہ ہمارے پاس تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اکثر عامہ مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں، اس لیے وہ قیاس اور استحسان کو بھی حجت جانتے ہیں۔ ادھر ہم آتے ہیں کہ دلیل عقل مطلقاً جو ظنی ہوتی ہے وہ حجت ہے۔ جب اخباری حضرات میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ، ظن اصلاً حجت نہیں ہے، لیکن اصولی حضرات ان کا نظریہ اور ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر دلیل عقل قطعی ہو تو حجت ہے، اگر ظنی ہو تو پھر جب تک اس کی حجیت پر کوئی اور دلیل قطعی نہ ہو تب تک وہ حجت نہیں ہے۔ یہ تین نظریے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ اخباری حضرات اصل میں ظن کی عدم حجیت کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ان سے حاصل ہوگا چونکہ وہ ظنی ہوتا ہے اور ہم ظن کو حجت نہیں مانتے۔ بھائی وہ ظن کی عدم کی حجیت کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ جو قاطع مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو قاطع ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہ ان کا موضوع نہیں ہے۔ لہٰذا ملا خند رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض اخباری حضرات کی طرف جو نسبت دے گئی ہے کہ وہ اس قاطع کو حجت نہیں سمجھتے جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو، یہ نسبت درست نہیں ہے۔ الامر السادس لا تفاوت فی نظر العقل اصلا فیما یترتب علی القاطع من الاثار۔ فرماتے ہیں عقلا بین ان یکون بنحو متعارف ومن سبب ینبغی حصولہ منہ۔ فرماتے ہیں عقل اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتا۔ عقل کہتا ہے کہ جب قطع حاصل ہوگی تو اس قطع پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں، منجزیت والا، مضریت والا، اتباع والا، عدم مخالفت والا، یہ سارے آثار اس قطع پر مترتب ہوتے ہیں۔
اب چاہے وہ قات بنحو متعارف یعنی اسباب عادی سے ومن سبب ينبغي حصوله منه کہ یعنی ایسے سبب، قات کا سبب ایسا ہے کہ وہ جس کو بھی ہو اس کو قات ہو جاتی ہے، چاہے اس قات کا سبب یہ ہو او غیر متعارف یا وہ ہو غیر متعارف ہو کہ لا ينبغي حصوله منه کہ عام طور پر یہ شے عام لوگوں کے لیے سبب حصول قات نہیں ہوتی، لیکن اس کو ہے کما هو الحال غالبا فی القطاع، جیسا کہ عام طور پر شخص قطاع کو اسی طرح ہوتا ہے کہ شخص قطاع کو ان اسباب سے بھی قطع حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے عام لوگوں کو نہیں ہوتی۔ اگر لطف لینا ہے اس پیرے میں اصل آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں قطع طریقی ہوتی ہے تو قطع طریقی پر جو بھی آثار مرتب ہوتے ہیں وہ اس پر ہوں گے، چاہے وہ قطع کی قطع ہو چاہے غیر قطع کی ہو، قطع طریقی کے جو آثار مرتب ہوتے ہیں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان العقل یرا تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله۔ عقل کیا کہتا ہے؟ بھئی عقل کہتا ہے قطع کی حجیت ذاتی ہے، تو جب قطع ہو گئی ذاتیات ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، تو پس عقل کہتا ہے تمہیں قطع ہے، جب قطع ہے تو یہ تکلیف تیرے اوپر منجز ہے، چاہے یہ قطع ان اسباب سے حاصل ہو رہی ہے کہ جن سے عام بندے کو قطع حاصل نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ تمہیں قطع حاصل ہو گئی اور یہ طریقی ہے لہذا اس پر وہ آثار مرتب ہو گئی، یہ حکم عقل ہے۔ وَصِحَّةَ مُؤَاخَذَةِ قَاطِعِهِ عَلَىٰ مُخَالَفَتِهِ، اور عقل کہتا ہے کہ بھئی تو قاطع ہے ولو قطع بھی کیوں نہ ہو، جی مجھے قطع ہے، تو جب قطع ہے اگر تو اس قطع کی مخالفت کرے گا تو تیرا مواخذہ کیا جائے گا۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا عقل کہ یہ قطع ہے یا غیر، وہ بات اصل قطع کی کر رہا ہے کہ بس تمہیں جب قطع حاصل ہو گئے اب اگر تو نے مخالفت کی تیرا مواخذہ صحیح ہے۔ وَعَدَمِ صِحَّةِ الْاِعْتِذَارِ عَنْهَا بِأَنَّهُ كَذَلِكَ، اور اگر کوئی عذر پیش کرے کہ جناب میں تو چونکہ قطع ہوں، مجھے تو ایسی چیز سے قطع حاصل ہو گئی تھی کہ جس سے عام لوگوں کو نہیں ہوتے، لہٰذا اس وجہ سے میرا یہ عذر ہے۔ بھائی تمہیں قطع ہے یا نہیں ہے، اب تمہیں چاہے وہ قطع اسباب غیر عادی سے بھی کیوں نہ ہو، اب یہ تیرے لیے عذر نہیں بنے گا چونکہ قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ ٹھیک۔ وَعَدَمَ صِحَّةِ الْمُؤَاخَذَةِ مَعَ الْقَطْعِ بِخِلَافِهِ، اسی طرح اگر تمہیں قطع خلاف واقع کی ہے تو ہم کہیں گے بالکل تو اپنی قطع کے مطابق عمل کر، ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ تیری قطع خلاف واقع ہے لہذا تیرا مواخذہ ہوگا، نہ عقل کہتا ہے اس کا مواخذہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس نے قطع پر عمل کیا ہے جس کی حجت ذاتی تھی۔ وَعَدَمَ حُسْنِ الْاحْتِجَاجِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، اور عقل کہتا ہے کہ ہم اس بندے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ تیری قطع اسباب غیر عادیہ اسباب غیر عقلائیہ سے حاصل تھی لہذا اس لیے تیری یہ قطع قابل قبول نہیں ہے، نہ عقل کہتا ہے قطع بس جہاں سے بھی ہو وہ قابل قبول ہے۔ وَلَوْ مَا الْتِفَاتِهِ إِلَىٰ كَيْفِيَّةِ حُصُولِ، حتیٰ کہ اگر قاطع اس طرف متوجہ بھی ہو کہ مجھے جن اسباب سے قطع حاصل ہوتی ہے عام لوگوں کو ان سے قطع حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس کو حاصل ہو گئی ہے تو بھی وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا، حکم عقل یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں تک آقا جان توجہ کرنے، یہ بات ہم نے ایک پیرا علیحدہ پڑھا کہ قطع طریقی میں آثار قطع کے مترتب ہونے کے لیے قطع قطع اور غیر قطع میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔
نام ربما یتفاوت الحال فی القات. اب یہاں سے بات ہو رہی ہے ہاں لیکن اگر قطع موضوعی ہو کہ شارع نے کسی حکم کے موضوع میں قطع کو دخیل قرار دیا ہے، فرماتے ہیں پھر البتہ تھوڑا فرق ہوگا. فرق کیسے ہوگا؟ ربما یتفاوت الحال فی القطع الماخوذ فی الموضوع شرعا. کیسے؟ فرماتے ہیں والمتبع فی عمومہ و خصوصہ دلالت و دلیلہ فی کل مورد. اب ہم نے اس دلیل کو دیکھنا ہے جو دلیل دلالت کر رہی ہے کہ شارع فلاں حکم کے موضوع میں قطع کو دخیل قرار دے رہا ہے، جس کو ہم نے نام دیا ہے قطع موضوع شرعی کا. تو وہاں پر ہم خود اس دلیل کی اتباع کریں گے کہ آیا دلیل عموم ہی بخصوص ہی. کیا مطلب؟ آیا مطلق قطع کو دخیل فی موضوع الحکم قرار دے رہی ہے یا دلیل کسی خاص قسم کی قطع کو دخیل فی موضوع الحکم قرار دے دیے. یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. وَرُبَّمَا فَرُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِقِسْمٍ فِي مَوْرِدٍ وَعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِهِ فِي آخَرٍ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَدِلَّةِ وَاخْتِلَافِ الْمَقَامَاتِ بِحَسْبِ مُنَاسَبَاتِ الْأَحْكَامِ وَالْمَوْضُوعَاتِ وغیرہ من الامارات. ہم دیکھتے ہیں کہ بس اوقات دلیل دلالت کرتی ہے کہ اس مورد میں یہ والی قطع حجت ہے، اس مورد میں حجت نہیں ہے. دلیل دلالت کرتی ہے کہ جو قطع مثلا تمہیں آیات و روایات سے حاصل ہو وہ تمہارے لیے اس مورد میں معتبر ہوگی جو دوسرے پر نہیں. بلکہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے ہر مقام کو علیحدہ، ہر مورد کو علیحدہ، موضوعات امارہ سب کو ہر مقام پر دلیل کی دلالت کو دیکھنا ہوگا کہ یہ دلیل کس قسم کی قطع کو دخیل فی موضوع الحکم قرار دے رہی ہے. لہذا اس قطع موضوعی شرعی کا حکم قطع طریقی سے جدا ہے. ممکن ہے قطع موضوعی میں دلیل دلالت کرے کہ بھائی جو قطع کی قطع ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، غیر قطع کی جو قطع ہے وہ دخیل فی الموضوع ہے، تو نحن ابناء الدلیل، ہم تابع دلیل ہوں گے. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا یہ فرق ہے، لیکن قطع طریقی میں ایسا کوئی فرق نہیں. خلاصہ فرماتے ہیں القطع فی ما کان موضوعا عقلا، جہاں قطع عقلاً موضوع ہو. میں نے پہلے آپ گزارش کی ہے کہ قطع طریقی کو قطع موضوعی عقلی بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حکم تو ہوتا ہے ذات پر، لیکن عقل کہتا ہے کہ جب تمہیں قطع ہو گئی کہ یہ وہ ذات ہے تو بس اس پر حکم بھی ہوگا. یہاں پر یعنی عقل اس قطع کو قرار دے رہا ہے. پس فرماتے ہیں القطع، یعنی اس سے مراد قطع طریقی ہے کہ جب موضوع ہو عقلاً، مراد کیا کہ قطع طریقی جس کو قطع موضوع عقلی بھی کہتے ہیں. لا یکاد یتفاوت من حیث القاطع. اب وہاں پر قطع طریقی پر اس کے تمام آثار اس پر مترتب ہوں گے. اب وہاں پر کوئی فرق نہیں لا من حیث القاطع کہ قاطع آیا شخص قطع ہے یا غیر قطع، ولا من حیث المورد ولا من حیث السبب لا عقلاً، اس لیے کہ عقل نے تو کہہ دیا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، ولا شرعاً، اور نہ ہی شرعاً یہاں پر کوئی معنی بنتا ہے، اس لیے کہ جب قطع کی حجیت ذاتی ہے، اس قطع طریقی کے حجیت کے ذاتی ہونے میں اصلاً شارع دخیل نہیں ہے، وہ دست شارع میں نہیں ہے، وہ جعل شارع سے نہیں ہے ولا شرعاً. کیوں؟ لما رفت من انہ لا تنالہ ید الشارع نفیاً ولا اثباتاً، چونکہ جہاں قطع طریقی ہوتی ہے شارع وہاں نفیاً یا اثباتاً کوئی کردار اس کا نہیں ہوتا، وہ حکم عاقل ہوتا ہے کہ یہ ہے تو بس اس پر ہی آثار مترتب ہوں گے. ٹھیک ہو، ختم ہوگی بات. وَإِنُّ سِبَا، یعنی یہ ایک شبہ کا ازالہ ہے. شبہ کیا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں
کہ اخباری حضرات فقط اس قاطع کو قبول کرتے ہیں جو مقدمات شرعیہ یعنی آیات و روایات سے حاصل ہو، اور جو قاطع حاصل ہو مقدمات عقلیہ سے، یہ اخباری حضرات اس کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی ایک شبہ شیخ اخند رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شبہ ہے، یہ نسبت درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ نُسِبَ إِلَىٰ بَعْضِ الْأَخْبَارِيِّينَ، اگرچہ بعض اخباری حضرات مثلا نعمت اللہ جزائری، ملا امین استرابادی، محدث بحرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں لا اعتبار بما اذا کان بمقدمات عقلیت، کہ ایسی قاطع جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو یعنی آیات و روایات سے حاصل نہ ہو، نسبت دیتے ہیں کہ یہ اخباری حضرات کہتے ہیں کہ ایسی قاطع معتبر نہیں ہے۔ خوب یہ نسبت دی گئی ہے۔ ملا خن رحمہ اللہ فرماتے ہیں الا ان مراجعۃ کلماتہم، لیکن جب ہم خود ان اخباری علماء کرام کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی عبارات کو پڑھتے ہیں، لا تساعد علی ہذہ النسبہ، وہ اس نسبت کی تصدیق ان سے لگتا ہے کہ ان کی طرف جو نسبت دی گئی ہے یہ درست نہیں ہے، بل تشہد بکذبھا، حتیٰ کہ لگتا ہے کہ یہ نسبت سرے سے ان کی طرف جھوٹی ہے، انہوں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ توجہ آگا، اس لیے وَأَنَّهَا، یہاں سے دو باتیں کر رہے ہیں۔ کون سے؟ کہ ملا خند رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اخباری حضرات کہتے ہیں کہ ملازمہ بین حکم العقل و حکم الشرع نہیں ہے، وہ ملازمہ کی نفی کرتے ہیں، یا اخباری حضرات کہتے ہیں کہ ظن حجت نہیں ہے، وہ ظن کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ ظن کی حجیت کا انکار کرنا اور بات ہے، ملازمہ بین حکم العقل و شرع کا انکار کرنا اور بات ہے، اور وہ قاطع جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو اس کا انکار کرنا یہ جدا ہے۔ وہ کسی اور شے کا انکار کر رہے تھے اور آپ نے ان کی طرف نسبت دے دی کسی اور شے کی۔ اب ملا خن رحمہ اللہ ان کی تائید میں یعنی اخباری حضرات کی سپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ انہا انما تکونو، کہ یہ جو عبارات ہیں جو کلمات بزرگان ہیں یا اخباری حضرات نے جو بیان کیا ہے وہ بات یہ کر رہے ہیں اما فی مقام مانع الملازمت بین حکم العقل بوجوب شیء و حکم الشرع بوجوبہ، بھائی وہ بات کر رہے ہیں کہ حکم عقل اور حکم شرع، ہم کہتے ہیں کہ جس کو عقل کبھی کہتا ہے شریعت اس کو حرام کہتی ہے، جس کو عقل حسن کہتا ہے شریعت اس کو واجب کہتی ہے، وہ کہتے ہیں حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ نہیں ہے، وہ اس ملازمے کی نفی کر رہے ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ کما ینادی بِعَلَى صوتہ ما حکی عن سید صادر فی باب الملازمہ، ملازمات عقلیہ میں آپ جائیں، سید صادر رحمۃ اللہ علیہ واضح الفاظ میں اس ملازمہ بین حکم العقل و شرع کی نفی کرتے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ بھائی ملازمہ کو قبول نہ کرنا اور بات ہے، اور قاطع المشتمل علی المقدمات العقلیہ کا انکار کرنا یہ اور بات ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ خوب، تو پس یہ بزرگان یا مقام منع ملازمہ بین حکم العقل و شرع پر ہیں، وہ اس کی نفی کرتے ہیں، وَإِمَّا فِي مقام عدم الجواز، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا عدم جواز الاعتماد علی المقدمات العقلیہ لأنها لا تفید الا الظن، یا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مقدمات عقلیہ پر اعتماد کرنا، فقط مقدمات عقلیہ پر اعتماد کر کے احکام شریعہ کا استنباط کرنا، وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ مقدمات عقلیہ فقط مفید ظن ہیں، لطف لینا ہے،
اور یہ اخباری حضرات ظن کو حجت نہیں مانتے، تو وہ اصل میں ظن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ مفید ظن ہے، ظن حجت نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظن حجت نہیں ہے اور یہ مفید ظن ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ جب وہ مفید قاطع ہوں پھر بھی وہ قاطع حجت نہیں ہے چونکہ وہ مشتمل ہے مقدمات عقلیت پر، نہ میرا بھائی ایسی بات وہ نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں اما فی مقام عدم جواز الاعتماد علی مقدمات عقلیہ، کیوں؟ اس لیے کہ لأنها لا تفید الا ظن، وہ کہتے ہیں کہ یہ فقط مفید ظن ہے۔ کما هو صریح الشیخ المحدث الامین الاسترابادی رحمہ اللہ حیث قال فی جملۃ مستدل به فی فوائدہ، ان کی کتاب ہے فوائد المدنیہ، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ استنباط احکام کے لیے فقط اور فقط مقدمات شرعیہ پر یعنی آیات و روایات پر اعتماد کیا جائے، علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین، کہ جو ضروریات نہیں ان کا مدرک فقط وہ سواد منحصر ہے فی السماع عن الصادقین علیہم السلام، کہ فقط ائمہ علیہم السلام سے جو سنیں گے۔ مراد کیا ہے کہ یعنی آیات اور روایات کے علاوہ دیگر کسی شے کو وہ مدرک قرار نہیں دیتے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ مثلا ان ادلہ میں جو انہوں نے بیان کیے ہیں اپنی اس کتاب فوائد مدنیہ میں، مثلا ان میں چوتھے نمبر پر انہوں نے یہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں ان کل مسلک غیر ذالک المسلک، ایک مسلک ہے سماع عن الصادقین کا، یعنی ائمہ علیہم السلام سننا، یعنی ایک ہے روایات و آیات کے ذریعے استنباط کرنا، وہ کہتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی بھی مسلک ہو، اچھا، یعنی التمسک بکلامہم علیہم الصلاۃ والسلام، تمسک کرنا ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام سے یعنی آیات و روایات سے، انما یعتبر من حیث افادتہ الظن بحکم اللہ تعالی، چونکہ یہ مفید ظن بحکم اللہ تعالی ہیں، وقد اثبتنا سابقا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ لا اعتماد علی ظن المتعلق بنفس احکامہ تعالی و بنفیہا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ جو ظن متعلق بنفس احکام ہو یا بنفیہا ہو وہ قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی ائمہ سے ہٹ کر جو بھی ہے، جو بھی مسلک ہے وہ فقط مفید ظن ہے۔ اور ٹھیک ہو گیا، وقال فی جملتہا، اور پھر اس میں یہ بھی کہا کہ بعد ذکر ما تفتنا بزعمہ من الدقیقہ، انہوں نے کہا اپنی کتاب میں خود کہ یہاں پر ایک مقدمہ دقیقہ ہے، اور اس مقدمہ دقیقہ کو بعد انہوں نے یہ کہا کہ اذا عرفت ما ماہدناہ من الدقیقۃ الشریفہ، اگر آپ نے اس دقیق مقدمے کو سمجھ لیا جو ہم نے بیان کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تمسکنا بکلامہم، کہ اگر ہمارا استنباط احکام میں تمسک کلام ائمہ علیہم السلام سے ہمارا تمسک ہوگا، فقط عصمنا من الخطا، تو ہم خطا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وَإِن تَمَسَّكْنَا بِغَيْرِهِ، لیکن اگر ہم کلام ائمہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے تمسک کریں گے، مثلا عقلیات سے کریں گے، لم نعصم منہ، تو پھر ہم خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ بات طے ہے کہ ان العصمۃ من الخطا، خطاؤں سے محفوظ رہنا امر مطلوب، یہ ایسا امر ہے کہ جو مطلوب مولا ہے، مرغوب فیہ شرعاً، اور شرعاً اور عقلاً ہر لحاظ سے یہ مرغوب فی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں الا ترى، آپ دیکھیں کہ ان الامامیۃ استدل علی وجوب العصمہ، کہ امامیہ ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں، اور عصمت ائمہ پر وہ استدلال کس سے کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا العصمہ، کہ اگر نمائندہ الہی نبی ہو یا امام
اگر نمائندہ الہی مبلغ دین الہی معصوم نہ ہوگا، غیر معصوم ہوگا، لازم امرہ تعالی عبادہ، تو اس سے لازم ہے گا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو امر کر رہا ہے باتباع الخطا، کہ تم چونکہ وہ معصوم تو نہیں، غلطی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نمائندے بن کے آئیں گے تو گویا خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم ایک غلطی کرنے والے بندے کی اتباع بھی کر سکتے ہو۔ وَذَلِكَ الْأَمْرُ مُحَال، کیوں یہ محال ہے؟ اس لیے کہ یہ امر کبھی ہے کہ مولا خود کہے اس کی اتباع کرو جو غلطیاں کر سکتا ہے، گویا خود غلطیاں کرنے کی اجازت دے رہا ہو، یہ کبھی ہے، اور خدا کسی کبھی ہی امر کا فاعل نہیں ہے۔ خوب، اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں وَأَنْتَ إِذَا تَعَمَّلْتَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ، اب یہ جو دلیل عصمت ہے کہ ہم کیوں ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں، اب اس دلیل عصمت میں تھوڑا غور کرو تو پتہ چل جائے گا کہ ان مقتضائے دلیل یہ ہے کہ انہو لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنی فی احکامہ، کہ احکام الہیہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ادلہ ظنیہ پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب ذرا بات کو سمجھو، وہ ظن کی پر اعتماد کی نفی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ادلہ ظنیہ ہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو قاطع ہو اس پر بھی اعتماد نہیں ہے چونکہ یہ مقدمات تقلیت ہے، نہ وہ یہ بات کر ہی نہیں رہے۔ انتہا موضع الحاجہ من کلامہ وما محدہ من الدقیقہ هو الذی ناقلہ شیخ العلامہ اعلی اللہ مقامہ فی الرسالہ۔ وقال فی فہرست فصول ایضاً الاول فی ابطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیۃ فی نفس احکامہ تعالی شانہ ووجوب الی آخرہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔